الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت کو ہم صحیح تقسیم کیوں نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی بہانے اور بہت ساری وجوہات ہیں وراثت صحیح تقسیم نہ کرنے کی۔ دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جائیداد ہم منہ بولے بیٹے کو کے نام کر دیتے ہیں۔ اصل جو وارث ہوتے ہیں عورت کے، مرد کے، مرنے والے کے، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مرنے والے کو چاہیے کہ ان پہ وصیت کرے یا زندگی میں ان کو کچھ دے دے 1/3 تک۔ لے پالک، پہلے تو لے پالک بیٹی بیٹے اس طرح لینے، نام دینا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور لے لیں اگر ان کو نام بالکل نہ دیں اور ان کو ویسے ان پہ خرچ کر دیں یا ان کے نام تھوڑا بہت کر دیں 1/3 کی حد تک، یا مرنے کے بعد تک وصیت کر دیں، لیکن ان کے نام ساری کر دینا یہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے۔ بعض کا انسان کو خود بھی نقصان اس کا اٹھانا پڑ سکتا ہے زندگی میں ہی، اور وہ سارا کچھ لے کے چلے جائیں، رزق کے بارے میں کچھ بات ہی نہ کریں، کچھ پوچھیں نہیں اس کو۔ جس نے بچے لیے ہیں تو در بدر ذلیل بھی ہونا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے ہاں اگر کوئی کر دیا آپ نے تو پھر کر دیا، اب وہ نیت آپ کی۔ اگر آپ نے اس نیت سے کی ساری جائیداد ان کے نام کے میرے اصل محروم ہو، میرے بہن بھائی محروم ہو، اور اس لیے پھر کاز کر دیتے ہیں لوگ کہ چلیں میرے بہن بھائیوں کو نہ ملے، تو یہ تو گناہ گار معاملہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آپ ایسا کر دیں۔ برحال لے پالک بچوں کے نام اگر کر دیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہبہ کر دیا، مالک بنا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ڈر سے، تو پھر مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وصیت کی ہے تو ملے گا 1/3، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا لے پالک کو۔ 1/3 بھی زیادہ سے زیادہ ہے، آخری جو حد ہے وہی ہے 1/3، لیکن کم بھی ہو سکتا ہے 1/4 1/5 اس طرح، یعنی کہ اپنے مال کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ ان کے کر دیں کفن دفن کر کے نکالنے کے بعد، ایک یہ اس طرح تیسرا حصہ ان کو مال کا مل سکتا ہے۔ جیسے 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ان کو دیا جا سکتا ہے لے پالک بچوں کو۔ تو اور تو کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اگر وصیت آپ نے نہیں کی، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہی وارث ہیں، تو پھر 1/3 تک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ہے کچھ دینے کی، تو وہ 1/3 تک لاگو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض کا تو لوگ اصل وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں، جیسے بیٹیاں صرف ہوتی ہیں تو لے پالک بیٹے کے نام کر دیا، یا بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا بیٹیاں نہیں ہیں کوئی اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو محروم کر دیا۔ تو اس نیت سے کسی کا نام نہ لگائیں۔ 1/3 کی اجازت ہے، وہ یہ لیں گے، ان کا یہی بنتا ہے، کیونکہ وارثوں پہ تو وصیت ہونی نہیں ہے مالی، تو غیر وارث پہ ہوتی ہے، تو یہ غیر وارث ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو وصیت سے دینا چاہیے، اور اپنا مال اپنے پاس رکھیں تاکہ زندگی یا انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اس لیے لے پالک کا کیا بھروسہ ہے، اپنوں سگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ نہیں پوچھتے ماں باپ کو سارا کچھ لے کے بھی، تو لے پالک کا کیا بھروسہ ہے، کل کو آپ کو گھر سے نکال دیں۔ تو اس لیے ان کے نام بالکل کچھ نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کا نام بھی کچھ نہ کریں۔ مرنے کے بعد وراثت کی طرح مال تقسیم ہو، جو اللہ نے جس کے حصے رکھے ہیں اس کے مطابق ہی مال تقسیم ہو، یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے، بجائے کہ آپ ساری جائیداد کسی ایک کے نام لگا دیں۔ تو اپنے پاس رکھیں، شرعی نظام بھی وہی ہے، اور آپ کو پتہ کوئی نہیں آپ نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ مرنے کے لیے بعد ہی یہ سارا معاملات ہونے چاہیے۔ شریعت یہی کہتی ہے، اس پہ ہی زور دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ یہاں پہ جہاں انسان لے پالک کے معاملے میں جو غلطیاں کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ باقی پھر بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو معاملات کی، یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ کال کیا کریں اور اپنا مسئلہ پوچھ لیں۔